وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، بلندی اور عفت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جس مالک ارض و سما، خالق کائنات نے مجھے، آپ کو، بلکہ اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اور اس رب رحمان نے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بے شمار انعام اور احسانات فرمائے۔ لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب در و سلام آمنہ کے لال صاحب کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہے، جس باوقار اور بانصیب ہستی کو میرے اور آپ کے داتا غوث اعظم دستگیر اللہ نے، جس بابرکت ہستی کو ہمارے لیے اس کائنات میں بہترین رہبر و رہنما بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس مالک کا بڑا احسان ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تنہائیوں میں ذرا ہم سوچ لینا، اکیلے بیٹھ کے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس کی مرضی تھی کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی کمیونسٹ، کسی کے گھر میں ہماری پیدائش کر دیتا، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات کا نظام اور کنٹرول اس کے پاس ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، تو نے ہمیں ایک مسلمان بنایا۔ اب اسلام کا کچھ تقاضا ہے، اسلام بڑی قربانیوں سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ سمجھیں ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہ مل گیا ہے، بس مختصر یہ سمجھ لیں، ورنہ اس اسلام کے لیے اللہ ہمیں اگر وقت دے دے، ہم صحابہ کی تاریخ کو پڑھ لیں، کائنات کے امام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، اللہ کے نبی کے صحابی اور صحابیات کی زندگی کو پڑھے نا، اللہ کی قسم روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ ہمیں تو موج لگی ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، بس نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے آگے، بس وقت گزر رہا ہے، گزار رہے ہیں زندگی کے دن۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے رحمت۔ میرا اللہ اس قرآن میں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اللہ اکبر،
تو میرے بھائیوں اس کتاب کے ساتھ محبت کر لو، اس کتاب سے پیار کر لو، اللہ کی قسم میرا اللہ سارے معاملات سیدھے کر دے گا۔ اور میرا اللہ یہی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے سچے غلام اور مریدوں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کچھ تقاضے ہیں قرآن میں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے کے معنی کو بھی پڑھو، کلمے کے مقصد کو بھی تسلیم کرو نا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نام کے مسلمان نہیں، نام کے مسلمان نہیں بننا، بلکہ عمل کر کے دنیا کے سامنے نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ میں آج ہی صحیح بخاری پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث میرے سامنے آئی، اللہ کی قسم جب انسان دین کے ساتھ وابستگی کرتا ہے نا، دین سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے سینوں کو بھی کھول دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت میں اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابی رسول کہتا ہے جاء اعرابیٌ، ایک دیہاتی گاؤں میں رہنے والا، شہری نہیں پینڈو، یہ سمجھ لو ایک پینڈو آیا، پینڈو نا شہری نہیں سے پنڈ دا بندہ سی، دور دار بیچارہ علاقے تو آیا۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی مجھے اسلام بتائیے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے مجھے یہ بتا دے بس، میں نے بڑا سفر کیا ہے، عرب کا علاقہ، پہاڑوں کا علاقہ، ریتلا علاقہ، سفر کی تھکاوٹ، چلتا چلتا شابی کہتا آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پاؤں پہ مٹی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ، صحیح بخاری میں درج ہے، کہتا اللہ کے نبی مجھے بتائیے بل اسلام کیا ہے۔ ہمارے پاس تو کم وقت ہے نا اسلام کے لیے پوچھنا، ہم کہتے ہیں بس مولوی رکھا ہوا ہے مسجد میں، اس کا کام ہے جماعت کروائے، ہم اس کے پیچھے آمین کہیں، سلام پھیرا، گھر کو چلے گئے۔ کبھی ہم نے نہیں پوچھا حضرت صاحب میری نماز ابھی ٹھیک نہیں ہے، میری نماز تو سن لو، وہ قاری صاحب مجھے غسل نہیں آتا، میں بالغ ہوں، بارش ہوں، مجھے غسل ہی بتا دو یار۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی مشکل سے شٹر بند ہوتا ہے، دکان بند ہوتی ہے، ہاں جی مولوی صاحب کی آواز آ گئی ہے، دکان بند کرو، تالا لگاؤ، بھاگو۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں، معذرت سے محسوس نہیں کرنا، اللہ کی قسم اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بس فارمیلٹی پوری کرو اور اپنا کام کرو، خود دنیا میں لگ جاؤ۔ یہ بھی تو آیا ہے نا، کتنی دور سے بیچارہ چل کے، ہمارے تو پاس آج تو مساجد دیکھ لیں، ہر محلے میں الحمدللہ ایک دو مساجد موجود ہے۔ کسی بھائی نے یہ نہیں کہا قاری صاحب میرا قرآن سیدھا کروا دیں، میرے لفظ غلط ہیں۔ ہاں یہ کام ضرور ہے، قاری صاحب جلدی کریں، بیٹے کے پاس وقت 15 منٹ ہے، اس کی اکیڈمی شروع ہونے والی ہے، میرے بیٹے کو دیر نہ کرنا، لیٹ مت کر دینا کہیں۔ وہ دنیا کی تعلیم جو پڑھ کے اللہ کی قسم جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے،
जाओ इस्लाम में, मेरा ये दावा है, किसी दुनिया के आदमी से पूछ लो, कोई मुफ्ती मुझे बताए कि दुनिया की तालीम का आखिरत में क्या हिस्सा है। हाँ, कभी हमने सोचा? अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं बता दिया इस्लाम। कायनात के इमाम बैठे, सहाबा तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। और मेरे सहाबा सुन लो अपने कानों के पर्दे खोल के, दिल में इस बात को जगह दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो इंसान है, ये कौन कह रहा है? जिसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, किसी मुहद्दिस की बात, ये इमाम की बात नहीं बयान कर रहा मैं। उस नबी ने कहा सहाबा की मौजूदगी में, लिख लो मेरे सहाबा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो इस कुरान को पढ़ता है और उसको पढ़ाता है। और इस्लाम को समझो मेरे भाइयों, मत दुनिया के पीछे भागो, मत भागो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, अल्लाह की कसम तुम इसके पीछे भागोगे, ये आगे भागेगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी ने कहा। हाँ, दुनिया जरूरत है, मकसद नहीं है। जरूरत जब पूरी हो जाए फिर उसको छोड़ दिया जाता है, मकसद जब तक पूरा ना हो तो उसको नहीं छोड़ा जाता। तुम्हें अर्ज कर रहा था, ये एक देहाती ना पेंडू सा बंदा आया बेचारा, अरबी में इनको एराबी कहते हैं, पेंडू को देहाती को अरबी में क्या बोलते हैं? एराबी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी के सामने आके 2 जानू होके बैठ गया, कहने लगा अल्लाह के नबी बतलाइए इस्लाम क्या है? आज हम मेरी एक ही हसरत है, बड़ी दूर से चल के आया हूं, एक ही तड़प लेके आया हूं, मुझे इस्लाम बता दिए, मैं क्या करूं? अल्लाह मेरा इस्लाम कबूल कर ले। कायनात का मालिक मुझे मुसलमानों में दर्ज फरमा दे। आप जिंदा हैं, मैंने बड़ा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है, मुझे मेरी आपसे मुलाकात हो गई। तो नबी ने क्या बताया? सुन लो भाई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे। सही बुखारी है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी ने अपने हौद मुबारक को खोला और फरमाने लगे। सहाबी कहता मैं अल्लाह के नबी को रही तो रसूलुल्लाह, मैं कायनात के इमाम को आंखों से देख रहा था। सुभान अल्लाह, यार वो कैसा मंजर होगा यार, है? सामने नबी हो फिर सहाबा हो, है? कितना खूबसूरत वो मंजर होगा यार। अल्लाह जब हम दुनिया में जाए, दुनिया से जाए तो अपने नबी का दीदार नसीब फरमा दे। दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह की कसम इससे बड़ी सआदत कोई नहीं। कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे बतलाइए इस्लाम क्या है? मेरे कानों में आवाज पड़ी है बे, एक नौजवान यतीमे में पलने वाला मक्का की आबादियों में, मक्का के इलाके में इस्लाम का बोलबाला कर रहा है, इस्लाम की आवाजें बुलंद कर रहा है। मैं पूछने आया हूं इस्लाम क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी, तूने सफर तो कर लिया पर पूछ ले, 5 वक्त की नमाज कितनी? ये सबक है, याद रखना है। 5 वक्त की नमाज, 1 महीने के रोजे। अगर अल्लाह दुनिया की दौलत दे दे तो अपने माल से रब की राह में खर्च कर देना। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। सभी कहता अल्लाह के नबी ने ये फरमाया और खामोश हो गए, हदीस के अल्फाज। और ये पूछने वाला कहता है वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला अज़ीदु हाज़ा वला अनकुस। अल्लाह के नबी जो आपने बता दिया बस यही करूंगा, ना कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा। ये लफ्ज क्या कहना, चल दिया वापस। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा देखो,
اور جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی یوں اشارہ کیا اللہ کے نبی نے، فرمایا انظروا الی، اور میرے صحابہ اگر یہ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے اور روزے رکھ لے، میں محمد عربی صلی اللہ، بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ، میں اللہ کا نبی اپنی زبان سے بشارت دے رہا ہوں، اگر یہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتا ہوں یہ جنتی ہے۔ کیوں بھی گل بن گئی نا؟ کم سوکھا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بابا جی کم سوکھا ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان ہے اسلام، بالکل اللہ کی قسم آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے دین بنائیں گے، اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں گے، اپنی مرضی سے نیکی سمجھ کر کام کرتے جائیں گے، پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میں الحمدللہ قرآن حدیث بیان کرنے کا عادی ہوں، نہ میں کسی وہابی، سنی، بریلوی، دیوبندی، میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، نہ مجھے یہ آتی۔ میں نے الحمدللہ 11 سال اس ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ پڑھایا ہے اللہ کے فضل سے، تو میری یہی گفتگو ہوتی ہے۔ اور ایک میرا اس وقت بھی دعویٰ تھا، اب بھی وہاں جہاں پہ ہوں میں، وہاں بھی یہی بات ہے، گھر میں قرآن ترجمے کا رکھ لو، صحیح بخاری اردو کی ترجمے میں گھر میں رکھ لو، اللہ کی قسم آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت، دین سمجھ آ جائے گا یار، سادہ سا کام ہے، کیوں مشکل میں پڑھتے ہو؟ کسی مولوی سے پوچھیں گے تو اپنی بات ہی کرے گا نا، تو میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ اب یہ اسلام ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، یہ اسلام ہے، اسلام۔ اب جو ہم اپنی مرضی سے اسلام بنا لیتے ہیں نا، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہوں، ذمہ دار ہوں نا، مجھے رب نے پوچھنا ہے بھائی قرآن تو نے سامنے رکھ کے کہیں کوئی دغا تو نہیں دین کے ساتھ کرتا رہا؟ مجھے اللہ نے پوچھنا ہے، میں رب کو جواب دے ہوں۔ خدا را میرے بھائیوں دین کو سمجھو، اسلام کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اب خود اسلام بنا لیا، عام بات ہے، عام بات۔ درود ابراہیمی یا 1-2 درود اور ہیں جس کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اب درود ماہی، درود فلاں، اس کا اللہ کی قسم کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور قوم کو اس پہ لگا دیا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم نے سمجھنا ہے میرے بھائیوں دین کو کہ سیدھی بات کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے افضل بات نبی کی ہے یا کسی امام کی؟ بتائیں ذرا، میرا سوال ہے آپ سے، نبی کی ہے نا بھائی؟ اللہ اکبر، مجھے وہ یاد آ گئی حدیث اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے صحابہ، پتہ نہیں آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات ہو کہ نہ ہو، زندگی کوئی ساتھ دے یا نہ دے، پر سن لو ایک بات ضرور، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کسی مولوی امام کی بات نہیں میں کر رہا، یہ وہ نبی ہے اللہ کی قسم جس کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا اللہ فرماتا ہے دنیا والوں، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو میں کہتا ہوں وہ بولتا ہے۔ اس نبی نے کہا منبر پہ کھڑے ہو کر کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرا فرمان۔ دوسری بات کون سی؟ میرا فرمان، حدیث۔ تو میرے بھائیوں دین وہ ہے جو قرآن حدیث میں ہے، کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات دین نہیں ہے۔
میں بیان کروں غلط ہے, کوئی بڑی پگڑی والا بیان کرے وہ بھی غلط ہے, کوئی بڑے جبے والا بیان کرے وہ بھی غلط ہے. دین وہ ہے جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہو, اس کے بغیر دین, یہی قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو اسلام کتنا آسان ہے. اللہ فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, دائیں بائیں مت دیکھو, ڈنڈیاں مت مارو اسلام میں, اپنی مرضی کا اسلام مت بناؤ. ٹھیک ہے یار, کام چل رہا ہے چلاؤ, کم چل رہا ہے, یہ کسی کی باپ کی وراثت نہیں ہے اسلام, یہ بڑی محنتوں قربانیوں سے آیا ہے. بس یہ بھی کر لیں, ٹھیک ہے یار کم چل جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے ابھی کر لو, اللہ بڑا غفور رحیم ہے ابھی کر لو. تو پھر نمازیں بھی چھوڑے, سارا کچھ چھوڑ دیں. اللہ نے قانون بنایا ہے, قاعدہ بنا دیا ہے کہ تم نے ان حدود میں رہنا ہے, اس حدود سے الگ جاؤ گے تو پھر یاد رکھو میری ناراضگی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی. تو جو اللہ ناراض ہو گیا تو پھر بات نہیں بنے گی میرے بھائیوں, نہیں بنے گی. اللہ کی قسم ساری دنیا راضی ہو جائے. دین کو سمجھ لو میرے بھائیوں, اسلام کو سمجھو قریب سے کہ صحیح اسلام کیا ہے. اللہ اکبر. جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے وہ اسلام ہے, جس پہ اللہ کے نبی کی سٹیمپ نہیں ہے, مہر نہیں ہے, وہ اسلام نہیں. وہ تیری میری بات تو ہو سکتی ہے, اسلام نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح اسلام جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں یہ نہ ہو میں کوئی, اللہ کے نبی کا صحیح بخاری میں حدیث ہے, کائنات کے امام نے فرمایا ہم نمازیں پڑھتے رہے ساری عمر. یہ بات سمجھنے والی ہے. آج بات ہو رہی ہے اسلام کی کہ صحیح اسلام کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, ہم نے کچھ ہمارے بھائیوں نے اسلام صرف مولویوں کے کھاتے میں ڈالا ہے. اسلام صرف مولوی جانے, بس ہم بری ہیں, صرف مولوی کے پاس اسلام ہے. کیوں؟ جنازہ وہ پڑھائے, امامت وہ کروائے, بچوں کو وہ پڑھائے. ہمارا کام تو یہ ہے بس ہم صبح اٹھے, اپنی نیند سوئیں, اپنی نیند اٹھیں, لنچ صبح کا ناشتہ تیار ہو, گاڑی پہ بیٹھے, ڈرائیور آئے لے جائے, دکان سے واپس آئیں, سو جائیں, اور ٹی وی لگایا خبریں سنی, نہیں تو اپنی اپنی مرضی کی. بس ہمارا تو یہ کام ہے, باقی کام تو مولوی کا ہے. اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. سن لو میری بات کان کھول کر. ارے میرے بھائی, اگر تو تیرا باپ فوت ہوا ہے تو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے گا, اس میں زیادہ تاثیر ہوگی یا مولوی صاحب کی بات میں زیادہ تاثیر ہوگی یار؟ اگر تو اسلام پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, تیرا باپ فوت ہوگا تو نماز پڑھے گا تو کہے گا رب اغفر لی والدی, اللہ میں نماز میں بیٹھا ہوں, ظہر کی نماز ہے, مالک میرے ماں باپ کو تو معاف کر دے. اور کبھی قبر میں جا کر یہ کہہ دے گا, قبر پہ جا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم اغفر لوالدیہ, اللہ میں جیسا بھی ہوں پر اپنے ماں باپ کی قبر پہ کھڑا ہوں, اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اللہ کی قسم میرا رب کبھی ہاتھوں کو رد نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں بچہ بس پی ایچ ڈی کر جائے, ایم ایس سی ہو, پی ایس سی سے کیا ہو, آگے اور کورسیں کرتا جائے, اس کو وضو کا طریقہ آئے, کلمہ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں, یہ کام چل جائے گا, یہ مولوی کا کام ہے. اور نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ مولوی کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا سب کا کام ہے, ہمارا سب کا کام ہے. قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو, بہترین امت ہو, اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ ساری کی ساری اسلام کی دائی ہے, اسلام کی دائی ہے. اسلام کی دعوت عام کر دو, محلے میں, گلی میں, کوچے میں, آفس میں, اپنی فیکٹری میں, اپنے ملازموں میں, جب بھی وقت ملے تو اللہ کی توحید اور نبی کی شان کو بیان کرو. یہ اسلام ہے یار.
تو میرے بھائیوں اسلام وہ ہے وہی جو میں گزارش کر رہا تھا جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے. یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو یہاں تو ہم نے نمازیں پڑھی ہو, صدقات بھی کیے ہو, کبھی کبھی تہجد کا بھی اللہ موقع دے دے تو پڑھ ہی لی ہو, لیکن کل قیامت کا دن اللہ کے نبی فرماتے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, اس لیے میں کہتا ہوں, میں بخاری کا حوالہ دیتا ہوں, کئی بھائی بڑی غور سے دیکھتے ہیں, تو میں یہی کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہہ رہا ہوں, گھروں میں جائیں, کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ایک باتھ روم پہ 3-3 لاکھ خرچ ہوتا ہے, اور دین پہ ہم 40-50 ہزار روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے یار. جاؤ بازار سے لے لو قرآن پاک کا سادہ ترجمہ, بس صحیح بخاری اردو میں ملتی ہے, اگر کوئی زیادہ پڑھا ہے تو انگلش میں بھی لے لے, انگلش میں مل جاتی ہے اس کی ٹرانسلیشن, انگلش میں پڑھ لے, اردو میں پڑھ لے, گھر میں رکھ لے. اور میں اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کو اسلام سمجھ آ جائے. تجربہ تو کر لیں یار, اور آج جمعے میں اللہ سے وعدہ کر لیں کہ میں نے 20 منٹ روزانہ قرآن اور حدیث کو دینے ہیں, بس کر لیں آج اللہ سے وعدہ. پھر مجھے بتائیں آپ, جب میری آپ سے ملاقات ہو, مجھے کوئی بھائی یہ بتائے 1 مہینے بعد کہ ابھی میری نماز صحیح نہیں ہوئی, ابھی میرے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے, مجھے گھر میں جانے, میرا گھر میں نقصان ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ بات لمبی ہے, وقت کم ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام پتہ کیا کہتا ہے کہ تم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر میں پھونک مار کر سو جاؤ, کسی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ, کہہ دو صلی اللہ. یہ اسلام ہے, یہ ہے اسلام. میرا اللہ کہتا ہے سیکورٹی گارڈ سب فیل ہو جاتے ہیں جہاں پہ جو میں نے, میرے نبی نے بتا دیا ہے, آیت الکرسی پڑھ کے 3 مرتبہ پھونک تم مار دو, تمہارے گھر کی نگہبانی کے لیے میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دوں گا. آؤ تو صحیح یار, اسلام کے قریب تو آ جاؤ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو, گڈ نائٹ, گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, گڈ ایوننگ, بس یہ 2-3 لفظ جس بچے کو آتے ہیں نا, بچہ بڑا قابل ہے یار, میرا پتر بڑا ہی قابل ہے, ان 2-4 لفظ آندے نے. دعا آتی ہے بھائی دودھ پینے کی, واش روم جانے کی, نہیں اس سے کاسر ہے, یہ نہیں آتی. مولوی صاحب نے سکھائی نہیں. میرے بھائی مولوی کا ٹھیکہ نہیں ہے, آپ گھروں میں کتابیں لیں, حصن مسلم گھر میں رکھیں, پیارے رسول کی پیاری دعائیں رکھیں, گھر میں پڑھائیں بچوں کو. سن لو میرے بھائیوں, جب کوئی گھر سے نکلے, میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی نے فرمایا, میری بات کان کھول کے سن لو, کائنات کے امام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر میں سے نکلے تو یہ پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا جب بندہ یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کی حفاظت کر دیتا ہے. بھائی کو اولاد ہی گوڑے چھوڑ دیں, نیند آئے گی آپ کو, جزاک, ہاں یہ چھوڑ دیں, مسجد میں اس طرح بیٹھنا, جزاک اللہ, یاد چھوڑ دیں. تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے, آپ میرے بھائی ہیں, کچھ میرے بچے بھی ادھر ہیں, بزرگ بھی ہمارے موجود ہیں, یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں درخواست کرتا ہوں آپ بھائیوں سے, خدا کے لیے اسلام کو سمجھو. اسلام صرف اکیلا کلمے کا نام نہیں ہے, پڑھ لیا بس کام پورا ہو گیا, ہم فارغ ہیں, ہماری جان چھوٹی نہیں ہے. اسلام کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہیں جو ہم نے انشاءاللہ نبھانی ہے. کوئی بھی عمل ہو کوشش یہ کریں کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو. ہماری شادی ہو, ہماری غمی ہو, ہمارا سفر ہو, ہمارا حضر ہو, ہمارا کھانا ہو, کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق ہو, اسلام کے. میرے بھائیوں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ سن لیں, یہ میری نہیں ہے, نہ تو میں نے یہ خود بیان کی ہے, نہ کسی یہ امام کی بات ہے, یہ اس کی بات ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا, ساری دنیا سامنے کھڑی ہوگی, آ رہی ہوگی, میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تو سب کو پلا رہا ہوگا. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. ایک ٹولہ ہوگا, ایک گروہ آئے گا,
ان کے ماتھے پہ نمازوں کے نشان بھی ہوں گے, چہرے بھی ان کے چمک رہے ہوں گے, سفید جبے پہنے ہوں گے, نمازی ہوں گے. حالا بینی و بینہم, ایمرجنسی طور پہ میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. یہ بات سمجھنے والی. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں میں ذرا پریشانی کی حالت میں پوچھوں گا اللہ کیا معاملہ ہے؟ نمازوں کے نشان موجود ہیں, چہرے چمک رہے ہیں, اسی سب میں آ رہے ہیں, حوض کوثر میں پلا رہا ہوں, وجہ کیا ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا, اٹھاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم, میرا اللہ فرمائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک. میرے نبی آپ تو میرے پاس آ گئے, آپ کو علم نہیں انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کچھ اپنی مرضی سے بنا لیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ, ہر دین میں بنائی ہوئی چیز اپنی مرضی سے گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. اس لیے کام وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے, جو ہمیں بتایا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں, بس یہی اسلام ہے. قرآن حدیث یہ اسلام ہے. دیکھیں نا صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا بس 2 کام کر لیں, 5 وقت کی نماز, 1 مہینے کے روزے. کہتا ولا ازید ھذا ولا انقص. اللہ کے نبی میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. میرے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ انظروا الیہا, دیکھ لو یہ چلتی جا رہا ہے. اللہ ہمیں بھی اس میں شمار کر لے. اللہ ہم بڑے گنہگار, بڑے خطا کار, مگر تیرے محبوب کی امت ہی ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر عطا فرما دے. اے اللہ ہم بڑے ہی گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, مگر مالک تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ان بھائیوں کا آنا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.